مراد ہوا ہے. عمل کا مفہوم سے نماز کا پڑھ لینا ہی نہیں بلکہ نماز کو مکمل آداب و شرائط کے ساتھ ہمیشہ پابندی کے ساتھ باجماعت مضبوط طریقے میں مطابق ادا کرنا اس کی اقامت ہے. اللہ تمام مسلمانوں کو پابندی کے ساتھ باجماعت نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وعلینا اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پہلا احسان یہ ہے کہ اس نے ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا اور اللہ تعالیٰ نے ہماری ہدایت کے لیے 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کو اس دنیا میں بھیجا. سارے انبیاء علیہ السلام کا مشن اور طریقہ ایک تھا. سب کی آواز توحید کی آواز تھی. سب کا مشن توحید کا مشن تھا. سب کی تعلیم توحید کی تعلیم تھی. سب کا سبق خالص لا الہ الا اللہ کا تھا. اس توحید کے لیے انبیاء علیہ السلام کو تکلیفیں اٹھانی پڑی, گھروں کو چھوڑنا پڑا, لوگوں کی دھمکیاں سننی پڑی. اس توحید کے لیے انبیاء علیہ السلام کو قتل کیا گیا, وہ جلا وطن کیے گئے, لیکن توحید کی دعوت سے نہیں ہٹے. پھر جب باری آئی امام الانبیاء کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہی اعلان کیا, لوگوں قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. توحید کی آواز سن کر لوگ دشمن ہو گئے, راستے میں کانٹے بچھائے, جسم مبارک پر غلاظت ڈالی, طائف میں پتھر برسائے, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مشن اور دعوت سے نہیں ہٹے. اور جنہوں نے قبول کیا انہوں نے بھی اس توحید کے جرم میں تکلیفیں اٹھائی, لیکن پھر بھی اپنی جگہ سے نہیں ہٹے, کیونکہ توحید ایمان کی جڑ ہے. آخر میں میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ پھیلانے کا ذریعہ بنائیں. آمین یا رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایسی رہنا کیا اللہ تعالیٰ کے ذات کا غصہ لگا رہتا ہے, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مومنہ پر مومنہ کی جان سے بھی زیادہ بنتا ہے. یاد اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ سے محبت کا دعویٰ کرے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و اتباع سے منہ پھیر لیتے, قرآن مجید کی روح سے وہ ناپسند نہ بلکہ کافر ہے. آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توفیق میں بولنا چاہتا ہوں. The Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم the symbol of iman. Follow to respect, love Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم, nothing but to follow Allah and love. And this is the demand of iman. This is made compulsory and mandatory to all created by Allah. Those who prefer iman over life, parents, children and other love, the true iman. This is the indication or representation of human. The dome day, judgment day, is the ultimate source of championship and innocent Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. If it is not followed, is the last of punishment. Because the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam has the right of Amir al-Mu'min than their own life. Hence, if any person who neglects that he loves Allah but don't obey and follow Muhammad sallallahu alaihi wasallam, then Allah won't like him and he will be declared as kafir. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. اس کے بعد طالبہ سہیلہ کو جہاز دیتا ہوں, وہ پردے کے عنوان پر روشنی. یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن. عزیز سامعین, آج میری تقریر کا عنوان ہے پردہ. ابھی میں نے آپ کے سامنے جو آیت تلاوت کی اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, اے نبی آپ اپنی بیویوں کو, بیٹیوں کو اور تمام ایمان والی عورتوں کو کہہ دیجئے کہ وہ اپنے اوپر چادریں ڈالے رکھیں. اس آیت میں اللہ تعالیٰ جلباب کا لفظ استعمال کیا ہے. جلباب سے مراد وہ کپڑا جو اپنے سر سے لے کر پورے جسم کو ڈھانکے, اور عبیدہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ عورت اپنی چادر اس طرح سے ڈھانکے کہ صرف اس کی آنکھیں نظر آئے. قرآن و حدیث میں پردے کی بڑی اہمیت ہے اور یہ بات ہر عقل والا جانتا ہے. سماج میں یا معاشرے میں جو مختلف قسم کی برائیاں پائی جاتی ہے اس میں بے پردگی کا بہت بڑا عمل دخل ہے. اللہ نے پردے کی اہمیت کو ظاہر کرتے ہوئے یہ بات کہی کہ جب تم کسی عورت سے کچھ مانگو تو پردے کے پیچھے سے مانگو, تمہارے اور ان کے دلوں کے لیے پاکیزگی ہے. عزیز سامعین, آج کل پردہ کرنا فیشن بن گیا. معلوم ہوتا ہے لوگ برائی کو نیکی سمجھنے لگے اور آپ پردے کی اہمیت کا اندازہ اس واقعے سے بھی لگا سکتے ہیں کہ ایک مرتبہ ام سلمہ اور میمونہ رضی اللہ عنہا کے بعد ایک نابینا صحابی ابن مکتوم آتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں بیویوں کو اندر جانے کے لیے کہا تو انہوں نے جواب دیا وہ تو نابینا ہے. اس سے معلوم ہوتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نابینا سے بھی پردے کرنے کا حکم دیا.
لیکن افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والی اکثر عورتیں اللہ اور رسول کے احکام سے غفلت برتتے ہیں اور ہر کوئی بے پردگی میں ایک دوسرے کے آگے بڑھنے میں لگا ہوا ہے۔ معزز سامعین، اکثر خواتین و لڑکیاں برقع تو پہنتی ہے لیکن چہرے کا پردہ نہیں کرتی۔ اس کی وجہ سے برقع کا مقصد ہی فوت ہو گیا ہے۔ عبداللہ بن مسعود کے قول کے مطابق ہم پردہ اس طرح سے کرنا چاہیے کہ سوائے آنکھوں کے کچھ نظر نہ آئے۔ آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں پردے کرنے کا پابند بنائیے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم۔ صدر جلسہ اکرم صاحبان اور ہمارے مہمانان نظام، میرے دینی بھائیوں اور بہنوں، آج کے اس جلسے میں میری تقریر کا عنوان ہے عظمت اولیاء۔ قرآن و حدیث میں اولیاء اللہ کی بڑی عظمت، قدر و منزلت اور فضیلت بیان کی گئی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جویریہ کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ وقت کی اہمیت پر روشنی کرے۔ جویریہ
5 منٹ. جب بھی کوئی شخص کہتا ہے کہ ہم یہ کام کل کریں گے تو ہمیں اس شخص سے پوچھنا چاہیے کہ کیا تم کل کے زندہ رہنے کی ضمانت دیتے ہو اور کون کس کی زندگی کی ضمانت دیتا ہے. تو آئیے ہم اپنے وقت کا صحیح استعمال کرتے ہوئے جنت کے لیے تیار کریں گے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو وقت کا صحیح استعمال کرنے والا بنائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ کریم. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم صدر جلسہ اور میرے مومن بھائیوں اور بہنوں، آج کے اس جلسے میں میری تقریر کا عنوان ہے عبادت کی بعض قسمیں. معزز سامعین و سامعات، ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کیونکہ اللہ تعالیٰ ہماری دعا کو سنتے ہیں اور قبول فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ مومن آیت نمبر 60، اور تمہارے رب نے کہا کہ تم مجھ سے دعا مانگو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا. یقیناً جس نے میری عبادت سے تکبر کیا وہ عنقریب جہنم میں ذلیل ہو کر داخل ہوگا. جن چیزوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوقات کو قدرت نہیں دی، ان چیزوں میں مخلوق کو اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنی چاہیے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایاک نعبد و ایاک نستعین، سورۃ الفاتحہ آیت نمبر 5، اور ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا جانور صرف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ذبح ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، سورۃ الکوثر آیت نمبر 2. اور آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور اسی کے لیے جانور ذبح کریے. عقیدت و تعظیم کی نیت سے صرف اللہ تعالیٰ کے سامنے سر جھکانا چاہیے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ حامیم سجدہ آیت نمبر 37، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا للہ الذی خلقہن ان کنتم ایاہ تعبدون. اور تم اس سورج کو سجدہ نہ کرو اور نہ اس چاند کو، بلکہ اسے سجدہ کرو جس نے انہیں پیدا کیا اگر تم مسلمان ہو تو. ہمیں قسم صرف اللہ تعالیٰ ہی کی کھانی چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حلف بغیر اللہ فقد کفر او اشرک، جس نے غیر اللہ کی قسم کھائی اس نے یقیناً کھلا کفر و شرک کیا. جامع ترمذی روایت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، جس نے تعویذ لٹکائی اس نے کھلا کفر و شرک کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من علق تمیمۃ فقد اشرک. مسند احمد روایت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ الجہنی بسند صحیح، جس نے تعویذ پہنی اس نے کھلا کفر و شرک کیا. ہمیں سب سے زیادہ محبت اللہ تعالیٰ سے ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین آمنوا اشد حبا للہ، سورۃ البقرہ آیت نمبر 125. جو ایمان لائے وہ اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں. ہمیں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِي إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، سورہ آل عمران آیت نمبر 175. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تم مومن ہو تو ان سے مت ڈرو، یعنی مخلوقات سے مت ڈرو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو. آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سننے سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ